افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرام، درس قرآن کے سلسلے میں آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 211 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے ان پر کس قدر عنایتیں کیں اور انہیں کھلی ہوئی نشانیاں عطا فرمائیں، اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو بعد اس کے کہ وہ اسے پہنچ چکی ہو تو اللہ کا عذاب سخت ہے۔ خوشنما کر دی گئی ہے دنیاوی زندگی کافروں کی نظروں میں، اور وہ ایمان والوں پر ہنستے ہیں، اور جو پرہیزگار ہیں وہ ان کافروں سے قیامت کے دن بالا تر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ پہلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھ کے دیکھیے، یعنی بنی اسرائیل کے علماء جو اس وقت جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا موجود تھے، تو بنی اسرائیل کے اور یہود کے علماء یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ نے ان پر بہت نعمتیں نازل کیں، اور جیسے سورہ بقرہ کی ابتدا میں بنی اسرائیل سے متعلق یہ فرمایا گیا تھا کہ اللہ نے انہیں تمام عالمین پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ یہاں جس نعمت کا ذکر ہے کہ اللہ نے انہیں کھلی ہوئی نشانیاں، حق کی وضاحت والی نشانیاں عطا فرمائی تھیں، اور یہ ایک بڑی نعمت تھی، یعنی ان نشانیوں اور ان دلائل کی روشنی میں ہدایت پر آیا جائے گا، لیکن انہوں نے اس نشانیوں کو اور اس نعمت کو بدل ڈالا، یعنی جب حق کو انہوں نے قبول نہیں کیا تو پھر اس نعمت کا بدلنا اس کو فرمایا گیا۔ اور اللہ کی طرف سے جو نعمت ہو، چاہے چھوٹی ہو یا تھوڑی ہو، بہرحال وہ قابل قدر ہوا کرتی ہے۔ اللہ کی ان نشانیوں کو بجائے ہدایت کا ذریعہ بنانے کے کفر اور فسق کا ذریعہ انہوں نے بنا دیا، اسی کو نعمت کا بدلنا فرمایا گیا، اور یہی فرمایا گیا کہ اس پر پھر اللہ کی طرف سے عذاب بھی شدید ہے۔ دوسری آیت میں مخالفت حق کی اصل وجہ یہ بیان فرمائی گئی کہ وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، اور دین پر چلنے والوں کو، دین قبول کرنے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ جب دنیا کی محبت اور دنیا کا غلبہ ہو جاتا ہے تو دین کی طلب پھر رہتی نہیں ہے، بلکہ دین اور دینی احکامات کو دنیاوی مقاصد میں رکاوٹ سمجھا جاتا ہے، اور اس رکاوٹ کی وجہ سے اس کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور جو لوگ دین پر ہوتے ہیں ان پر ہنستے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ محض معاشی وسعت پر
انسان کو مغرور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رزق اللہ کی تقسیم ہے، وہ جسے چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور یہ اس کی تقدیر اور اس کی حکمت پر ہے۔ اس میں نہ کسی کا کمال ہے اور نہ یہ مقبولیت کی دلیل ہے۔ لہٰذا یہ ضروری نہیں کہ جو رزق اور روزی میں بڑا ہو وہ اللہ کے نزدیک معزز ہو، مکرم ہو، محترم ہو، اور پھر اس وجہ سے اپنے آپ کو معزز سمجھے اور دوسروں کو ذلیل سمجھے، تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ دنیا کا مال و متاع اور اس کی افراد کا ہونا قبولیت کا معیار نہیں ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص کسی مومن مرد یا عورت کو اس کے فقر اور فاقہ کی وجہ سے ذلیل اور حقیر سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اولین اور آخرین کے مجمع میں رسوا اور ذلیل کریں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان مرد یا عورت پر بہتان باندھتا ہے اور کوئی ایسا عیب اس کی طرف منسوب کرتا ہے جو اس میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو آگ کے اونچے ٹیلے پر کھڑا کریں گے جب تک کہ وہ اپنی تکذیب خود نہ کر لے۔ تو کفار کی ایک نشانی یہ بیان کی گئی کہ وہ دنیا کی زندگی ان کی نظروں میں خوشنما ہو گئی ہے، دنیا کی محبت میں وہ گرفتار ہو گئے ہیں، اور اہل حق اور دین پر چلنے والوں پر وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن یہ لوگ ان سے بالاتر ہوں گے، جو پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اللہ ان کو اونچے درجات عطا فرمائے گا۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ سب لوگ ابتدا میں ایک دین پر تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا جو خوشخبری سناتے تھے اور ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب فیصلہ کرنے کے لیے نازل فرمائی، تاکہ لوگوں میں جس بات میں اختلاف ہے وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کریں، اور نہیں جھگڑا ڈالا کتاب میں مگر انہی لوگوں نے جن کو کتاب ملی تھی اس کے بعد کہ ان کو پہنچ چکے تھے صاف اور واضح احکام، آپس کی ضد کی وجہ سے انہوں نے یہ اختلافات ڈالے۔ پھر اللہ نے ہدایت کی ایمان والوں کو اس سچی بات میں جس میں وہ جھگڑا کر رہے تھے اپنے حکم سے، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں دین حق سے اختلاف کرنے کی وجہ اور علت یہ بیان فرمائی گئی تھی کہ دنیا کی محبت تھی، اور دنیا کے احکام اور دنیا کا مال ان کی نظروں میں مزین اور خوشنما ہو گیا تھا۔ اسی کی تائید میں ایک واقعہ یہاں ان آیات کے حوالے سے بیان ہوا ہے کہ کسی زمانے میں، یعنی ابتدائی زمانے کی بات ہے، کہ تمام انسان ایک ہی مذہب اور ملت پر تھے، اور جو کہ مذہب حق اور ملت فطرت تھی۔ پھر ان میں مزاج کا اختلاف، رائے اور فکر کا اختلاف پیدا ہو گیا، جن میں یہ امتیاز کرنا دشوار ہو گیا کہ کون ان میں حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ حق کو واضح کرنے کے لیے
اور آئندہ کے لیے راہ حق بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے کو جاری فرمایا اور ان پر کتابیں نازل فرمائیں اور وحی نازل فرمائی۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جد و جہد اور تبلیغ اور اصلاح کے بعد انسان دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا اور اس کو قبول کیا، ان کو مومن کہا گیا، اور دوسرے وہ ہو گئے کہ جنہوں نے ان آسمانی ہدایات اور حق کے دلائل کو اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو جھٹلا دیا اور ان کی بات کو نہ مانا، یہ لوگ کافر کہلائے۔ تو یہ فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، ابتدا میں سب کے سب ایک امت تھے، پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے، خوشخبری بھی سناتے تھے اللہ کے نعمتوں کی، اور آخرت میں اللہ نے جو نعمتیں انسان کے لیے تیار کی ہیں اس کی خوشخبریاں، اور جو انکار کرنے پر اور مخالفت کرنے پر جو اللہ نے عذابات تیار کیے ہیں ان سے ڈرانے والے، اور ساتھ ہی وہ حق کی کتاب لے کر آئے تاکہ لوگوں میں جو اختلاف ہے اور جس میں وہ جھگڑا کر رہے ہیں، اس کتاب کی روشنی میں اللہ کی طرف سے جو کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اس کی روشنی میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں نے جو اختلاف کیا تھا کتاب کے آنے کے بعد بھی، جب یہ واضح آیات آ گئیں تب بھی یہ لوگ جو ہے وہ اختلاف میں پڑے رہے، اور یہ اختلاف ان کا حق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے نہیں بلکہ آپس کی ضد کی وجہ سے تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو اہل حق تھے، جنہوں نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو قبول کر لیا تھا، اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی اور ان کے درمیان سے جو اختلاف تھا اسے ختم کر دیا۔ اور فرمایا گیا کہ یہ اختلاف جس میں فیصلہ کرنے کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور آسمانی کتابیں بھیجی گئیں، یہ نسب، زبان یا رنگ اور زمانے کا اختلاف نہ تھا بلکہ نظریات، عقائد اور خیالات کا اختلاف تھا، اور اسی کی اصلاح کے لیے خیالات اور افکار کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا جاتا ہے۔ آگے جو فرمایا گیا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام خوشخبری بھی سناتے تھے اور ڈراتے بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ایک کتاب اور ہدایت ہوتی تھی، لوگوں کے درمیان میں فیصلہ وہ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور اپنی کتابیں راہ حق کی ہدایت کرنے کے لیے اور اسی دین پر دوبارہ قائم ہو جانے کے لیے جو ابتدا میں لوگ تھے بھیجے، سب انسان تاکہ اس پر قائم ہو جائیں اور سمجھ جائیں کہ اب ہم حق پر ہیں۔ لیکن ان سب ہدایات اور واضح اور احکامات کے ہوتے ہوئے بھی ضد اور عناد کی وجہ سے کچھ لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کر لی۔ اہل ایمان کو یہ فرمایا گیا کہ کفار جو ان کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اس سے انہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح کفار نے اپنے بڑوں کے طریقے کو اختیار کیا ہوا ہے، اگرچہ وہ باطل طریقہ ہے، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کو اپنائے ہوئے ہیں، اسی طرح اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ اختیار کریں، ان لوگوں کی ایذاؤں اور مخالفتوں پر جس طرح انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے صبر کیا، یہ بھی اسی طرح صبر کریں اور حکمت اور نرمی کے ساتھ ان کو دین حق کی طرف بلانے کا کام کرتے رہیں۔ اور اسی بات کو اگلی آیت کے اندر بھی فرمایا گیا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى
حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ کیا تمہیں یہ خیال ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ تم پر نہیں گزرے حالات ان لوگوں جیسے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، کہ ان کو پہنچتی تھی سختی اور تکلیف اور وہ ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ کہنے لگے رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس آیت میں یہ بظاہر فرمایا گیا کہ بغیر محنت اور مشقت اور بغیر مصائب کے اور آفات میں مبتلا ہوئے بغیر کوئی شخص بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ارشادات قرآنی اور ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ بہت سے گناہگار محض اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور مغفرت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے، ان پر کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ مشقت و محنت کے درجات مختلف ہیں۔ ادنا درجہ نفس اور شیطان سے مزاحمت کر کے، دین حق کی مخالفین کے ساتھ مخالفت کر کے اپنے عقائد کا درست کر لینا، اور یہ ہر مومن کو حاصل ہے۔ اوسط اور اعلیٰ درجہ کی مشقت یہ ہے جس درجے کی وجہ سے جنت میں دخول ہوگا، اور فرمایا کہ احکام اور اعمال پر عمل کرنے میں بہرحال مشقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ سخت بلائیں اور مصیبتیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو پہنچتی ہیں، ان کے بعد جو ان کے قریب تر ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کا اللہ تعالیٰ کی مدد کا فرمانا کسی شک اور شبہ کی بنیاد پر نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا صحابہ اکرام ہوں، اللہ تعالیٰ کے فرمان پر حد درجہ یقین انہیں تھا۔ یہاں فرمایا گیا کہ جو سوال کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ، اللہ کی مدد کب پوری ہوگی، تو اس میں حالت اضطرار کی وجہ سے یہ فرمایا گیا کہ اگرچہ اللہ کا وعدہ ہے مدد اور نصرت کا، لیکن اللہ کی طرف سے اس کا وقت اور مقام متعین نہیں فرمایا گیا۔ اس لیے اضطراری حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرات صحابہ اکرام کا یہ فرمانا کہ اب اللہ کی طرف سے مدد جلد آنی چاہیے، اور یہ گویا اللہ کی طرف سے اللہ کے لیے مدد کی دعا کی جا رہی ہے، اور مدد کی دعا کرنا توکل، منصب نبوت اور صحابیت کے خلاف نہیں ہے۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں، آپ فرما دیجئے جو کچھ تم خرچ کرو اپنے مال سے، والدین کے لیے، قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے، اور جو کچھ تم کرو گے بھلائی سو اللہ کو اس کا علم ہے۔ قرآن مجید کی بعض آیات میں سوال کے انداز میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے ہیں، ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ پورے قرآن مجید میں اس طرح کے سوال و جواب تقریباً 17 مقامات پر آئے ہیں، جن میں سے 7 اسی سورہ بقرہ میں ہیں، ایک سورہ مائدہ میں، ایک سورہ انفال میں صحابہ اکرام کی طرف سے یہ سوالات ہیں، سورہ اعراف میں 2 ہیں اور بنی اسرائیل میں،
سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ نازعات میں ایک ایک، یہ کل 6 سوالات کفار کی طرف سے ہیں جن کا جواب قرآن مجید میں اسی عنوان سے دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بہتر نہیں دیکھی کہ دین کے ساتھ انتہائی شغف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی قربت اور محبت کا تعلق کے باوجود انہوں نے سوالات بہت کم کیے۔ کل 13 مسائل میں سوال کیا گیا جن کا جواب قرآن مجید میں دیا گیا۔ یہ حضرات بلا ضرورت سوال نہیں کیا کرتے تھے۔ پہلی آیت میں صحابہ اکرام کا سوال ان الفاظ میں فرمایا گیا، یسألونک ماذا ينفقون، یعنی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ یہی سوال اس رکوع میں 3 آیات کے بعد بھی آیت نمبر 219 میں بھی آ رہا ہے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، ہم اپنے مال میں سے کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں؟ اور ابن جریر کی روایت کے مطابق یہ سوال تنہا عمر بن جموح کا نہیں تھا بلکہ عام مسلمانوں کا بھی یہی سوال تھا۔ اس سوال میں 2 باتیں فرمائی گئیں، ایک یہ کہ مال میں سے کیا اور کتنا خرچ کریں، اور دوسرا یہ کہ اس کا مصرف کیا ہو، یعنی کن لوگوں پر یہ مال خرچ کیا جائے۔ سوال کے پہلے جز کو یعنی کہاں خرچ کریں زیادہ اہمیت دی گئی، دوسرے جز کو یعنی کہاں خرچ کریں اس کو زیادہ اہمیت دی گئی، تو اس کا جواب صریح طور پر دے دیا گیا۔ اور جو یہ فرمایا کہ کیا خرچ کریں، اس کا جواب ضمنی طور پر دے دیا گیا۔ پہلے فرمایا ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، اس میں وضاحت فرما دی گئی، یعنی جو کچھ بھی تم اللہ کے لیے خرچ کرنا ہو تو اس کے مستحق ماں باپ، رشتہ دار، یتیم، مساکین اور مسافر ہیں، یہ وضاحت کے ساتھ فرما دیا گیا۔ اور پہلا جز جو فرمایا گیا کہ وما تفعلوا، دوسرا جز کہ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے بھلائی کے لیے تو اللہ کو اس کی خوب خبر ہے اور اس کے مطابق ہی وہ تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا۔ آیت سے متعلق کچھ باتیں یہ معلوم ہو گئیں کہ یہاں جو فرمایا گیا کہ ما انفقتم من خیر، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، یعنی متعین نہیں فرمایا گیا۔ یہ دونوں آیتیں فرض زکوٰۃ کے متعلق نہیں ہیں، کیونکہ زکوٰۃ جو فرض ہے اس کا نصاب بھی مقرر ہے اور مقدار خرچ کرنا جو فرض ہے وہ بھی بتا دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح سے متعین فرما دی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں آیات نفلی صدقات سے متعلق ہیں۔ دوسری بات جو اس آیت سے معلوم ہوتی ہے کہ ماں باپ اور دوسرے اعزاء و اقارب کو جو کچھ بطور ہدیہ دیا جاتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے کی نیت ہو تو وہ بھی اجر اور ثواب کا باعث ہوگا، اور اسے بھی انفاق فی سبیل اللہ کہا جائے گا۔ تیسری ہدایت ان آیت سے یہ حاصل ہوئی کہ نفلی صدقات میں اس کی رعایت ضروری ہے کہ جو مال اپنی ضرورت سے زائد ہو وہی خرچ کیا جائے۔ اپنے اہل و عیال کو تنگی میں ڈال کر اور ان کے حقوق کو تلف کر کے خرچ کرنا یہ ثواب نہیں ہے۔ اسی طرح جس کے ذمہ قرض ہو وہ قرض کو ادا کرنے کے بجائے نفلی صدقات اور خیرات کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یعنی یہ بات واضح ہو گئی کہ نفلی صدقات تو اس وقت ہوں گے جب اپنے اہل و عیال اور اپنے اوپر جو حقوق ہیں وہ پورے ادا ہو رہے ہوں، اور جب وہ ادا ہو جانے کے بعد اس میں سے جو مال بچ رہا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو اللہ کے نزدیک یہ انتہائی پسندیدہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔